کہ جس میں 3 خوبیاں ہوں. ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام ما سوا سے زیادہ ہو، یعنی اللہ کی محبت ہر محبت سے آگے، ہر محبت سے بالا تر ہو. اور دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وہ جس سے بھی محبت کرے، تعلق رکھے، اللہ کی خاطر رکھے. اور تیسری خوبی یہ کہ اسے دین اسلام اتنا پسند ہو، اس سے اتنا تعلق ہو، اس کی اتنی معظمت ہو، اس کی اتنی قدر ہو کہ اس کے صرف چھوڑ دینے کا خیال، اس کی تکلیف بھی اسے ایسی ہو جیسے آگ میں جانے کی تکلیف ہوتی. صرف خیال کہ میں دین اسلام چھوڑ بیٹھوں گا، دین اسلام مجھ سے ٹوٹ جائے گا، یہ خیال بھی اس کے لیے اتنا تکلیف دہ ہو، اتنا تکلیف دہ ہو کہ ایسا جیسے کہ اسے آگ میں ڈال دینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایمان کی خاص شان اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس میں پہلی خوبی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بالا تر ہو. ساری محبتوں سے بڑھ کر اسے اللہ کی محبت ہو، اس سے ایسا تعلق ہو کہ اس کی پسند اس کی پسند بن جائے، اس کی چاہت اس کی چاہت بن جائے، اس کا کہنا اس کا اس پہ اطمینان ہو جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. جب کسی سے محبت بڑھیا ہوتی ہے، کسی سے محبت بڑھیا ہوتی ہے تو اس کی طرف سے تھوڑی سی چیز بھی ملے تو بہت لگتی ہے، اور خود بہت کچھ بھی دے دے تو تھوڑی لگتی ہے. جس سے محبت واقعی محبت ہوتی ہے اس کے لیے بہت کچھ بھی کر دے تو تھوڑا لگتا ہے، اور اس کی طرف سے تھوڑا بھی مل جائے تو بہت لگتا ہے. یہ واقعی محبت کی علامت ہے. کہ اس کی طرف سے تھوڑی سی بھی توجہ ہو جائے تو سمجھے بہت ہو گیا، اور خود بہت کچھ بھی پیش کر دے سمجھے اس کے شائن شان نہیں ہے. سبحان اللہ. جو سچی محبت کرنے والوں کی شان تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بظاہر وہ دنیا کے لحاظ سے روکھا سوکھا کھانے والے، گزارے کی زندگی، گزارے کا گھر، گزارے کا لباس، زندگی کی شکلیں بہت مختصر سی، لیکن کہتے ہیں اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اور عبادت کیسی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی یا رسول اللہ کہ یہ لوگ استغفار کس چیز کے کر رہے؟ یہ تو رات بھر عبادت کر رہے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات بھر عبادت میں لگے ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، پھر یہ استغفار کس چیز کی کر رہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ اس پہ استغفار کر رہے کہ پتہ نہیں جیسی عبادت کرنی تھی، تحفہ بھیجنا تھا، ویسے ہم نے اپنے محبوب کو دیا ہے یا نہیں دیا. تو جب اللہ سے محبت سب سے بالا تر ہوتی ہے تو وہاں سے تھوڑا سا بھی ملے تو زندگی میں شکر ہی شکر ہوتا ہے، اور خود بہت کچھ بھی کرے تو استغفار ہی استغفار ہوتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب آدمی نماز مکمل کر لیتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اللہ کے نبی کا عمل تھا نماز مکمل کرنے کے بعد
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہ جس شان کی چیز بھیجنی تھی پتہ نہیں محبوب کی شان شان ہے یا نہیں. تو سچی محبت کی علامت یہی ہے. جب محبت سچی ہوتی ہے تو محبوب کی طرف سے تھوڑی سی بھی توجہ ہو جائے، تھوڑا سا بھی مل جائے تو شکر ہوتا ہے. اور خود بہت کچھ بھی کر لے تب بھی کم ہی محسوس ہوتا ہے، تھوڑا ہی محسوس ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام ما سوا سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر زندگی میں اللہ کا شکر ہوتا، پھر ناشکری نہیں ہوتی. پھر زندگی میں اللہ کا شکر ہوتا ہے. اور پھر عبادات پر، دینداری پر اطمینان نہیں ہوتا بلکہ اس پر استغفار ہوتا ہے. جیسے محبوب ہو، محبت سچی ہو تو آدمی کو ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے، کھٹکا سا، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں کھٹکا احتیاط کرتا کہیں ناراض نہ ہو جائے. جب محبوب کی عظمت قدر ہو تو ایک کھٹکا سا اندر آ جاتا ہے، کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، کوئی عمل میرا انہیں ناپسند نہ ہو. یہ اندر ایک کھٹکا سا آ جاتا ہے. یہ محبت واقعی محبت ہے، واقعی اس کی قدر ہے، واقعی اس کی عظمت ہے. یہ اندر کھٹکا لگا ہوا. سبحان اللہ. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھیا ہوتی ہے تو اندر ہر وقت کھٹکا لگتا ہے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ویسے تو آج بچوں کی فکر، ماں کی فکر، بیٹوں کی فکر، کھانے کی فکر، نہ جانے کتنی فکریں لگی ہیں، لیکن ان ساری فکروں نے زندگی کو تلخ بنا دیا ہے. لیکن ایک فکر ایسی ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر ہے. سبحان اللہ. یہ اگر اللہ نصیب فرما دے تو زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. باقی ساری فکریں زندگی تلخ کر دیتی ہیں، لیکن ایک فکر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. یہ ایسی فکر ہے جنہیں اللہ نے یہ نصیب فرما رکھی ہے. اب ان کی زندگیوں میں دیکھیں کتنی خوشگوار زندگی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. خود اللہ کے نبی نے بتایا ہے جسے یہ فکر ہو جائے کل میں نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، آخرت کی فکر، اللہ کی ناراضگی کی فکر، جسے یہ نصیب ہو جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اللہ اسے دنیا کی ساری فکروں سے نجات دے دیتے. تو جب اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہوتی ہے تو یہ فکر لگ جاتی ہے، یہ فکر اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ فکر زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، پرسکون کر دیتی ہے، خوشگوار بنا دیتی ہے. یہ علامت ہے کہ واقعی اس کو اللہ سے محبت سب سے بالا تر ہے، واقعی اس کو اللہ سے بڑی محبت نصیب ہے. یہ اندر کھٹکا لگ جائے، یہ علامت ہے. ایک اس کی زندگی شکر سے بھر جائے گی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے گا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے گا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. شیطان
شکر گزار بندہ نہیں بنانے دیتا، شیطان کبھی شکر گزار بندہ نہیں بننے دیتا، اور جسے اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے اس کی زبان پر ہر وقت شکر ہی شکر ہوتا ہے۔ شیطان کا کام ہے اس کی زبان پہ شکر نہ آئے، اس کے دل پہ شکر نہ آئے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہر وقت اللہ کے شکر میں مبتلا ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا بہر دیا ہوا ہے، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی، اللہ نے یہ سب کچھ اپنے فضل سے عطا فرما رکھا ہے، اللہ نے ہزاروں لاکھوں سے زیادہ دے رکھا ہے۔ جسے اللہ یہ محبت نصیب فرماتا ہے اس کی زندگی میں یہ شکر بھی ضرور ہوتا، اور ساتھ یہ فکر بھی اسے نصیب ہوتی ہے کہ کہیں اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا شخص دنیا کی ہر فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ساری فکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے جسے یہ فکر گھیر لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دوسری نشانی کیا ہے، دوسری خوبی کیا ہے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرتا، یعنی اللہ کی محبت اس کے دل پہ ایسی چھا جائے، ایسے غالب آ جائے کہ اب جس سے اس کا تعلق ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت قدس اللہ سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کبھی کبھی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے ہنس بھی رہے ہیں، ان کی دلجوئی بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوڑ بھی رہے ہیں، انہیں حبشیوں کا منظر بھی دکھا رہے ہیں، انہیں کہانی بھی سنا رہے ہیں، بڑا عجیب لگتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا، یہ حدیث دیکھی کہ اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں یہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرے گا۔ جہاں اللہ کی محبت ہوگی وہاں وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرے گا، وہ بیوی سے بھی محبت کرے گا، وہ بیوی اپنے شوہر سے بھی محبت کرے گی، وہ باپ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کرے گا، وہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرے گی، وہ بھائی اپنے بھائی سے بھی محبت کرے گا، اس لیے کہ جہاں اللہ کی محبت غالب ہوگی تو وہاں اللہ کے بندوں سے محبت ضرور ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت ہو اور اللہ کے بندوں سے محبت نہ ہو، اللہ کے بندوں سے محبت نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، کہاں اس بچے کا حق ہے، یہ اس کے محبت کا حق ہے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ممبر پہ کھڑے ہیں اور حضرت حسن حسین گرتے پڑتے آگے آ رہے ہیں تو آپ ممبر سے اترے اور جا کر انہیں اٹھا لیا۔ یعنی جس نبی کا تعلق ہر وقت اللہ سے قائم ہے، ملا اعلیٰ سے تعلق قائم ہے، ہر وقت اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے قرب کا کتنا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن یہ بچوں سے محبت کیا؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں سے بھی محبت ہو، بیوی سے بھی محبت ہو۔ وہ کوئی دینداری کوئی نہیں بھائی، وہ کوئی دینداری کوئی نہیں کہ دیندار بظاہر مصنوعی بن گیا لیکن طبیعت میں اور زیادہ جھنجھلاہٹ آ گئی، سب سے ہٹ کٹ گیا، سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نا فرق ہے۔ ایک آدمی ابتدائی دور پہ دین پہ چلتا ہے
اور ایک آدمی عرصے سے اللہ کا اسے قرب نصیب ہو گیا. بظاہر وہ دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، بظاہر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. بازار میں وہ بھی جا رہا، یہ بھی جا رہا، بچوں سے وہ بھی کھیل رہا، یہ بھی کھیل رہا، دنیا والوں سے تعلق اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے. بظاہر دونوں ایک جیسے نظر، لیکن دونوں کی حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جیسے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، کفار کہنے لگے اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ بازار بھی جاتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، بازار بھی جاتا ہے، بچوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، بیوی بھی اس کی ہے. یہ کیسا ہے؟ بظاہر ایک ادنا درجے کا آدمی اور ایک اعلیٰ درجے کا اللہ کو قرب پانے والا، دنیا کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے کہ یہ شخص ہر کام اللہ کی رضا کے تحت کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اور وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے کرتا ہے. وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہو، لیکن یہ محبت اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو. اور میرے عزیزو، جو اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ حدود کے اندر ہوتی ہے. بیوی سے محبت سے ماں کا حق ضائع نہیں ہوتا، اور ماں کی محبت سے بیوی کا حق ضائع نہیں ہوتا، اور اولاد کی محبت سے بیوی بھی زیادتی نہیں ہوتی، اور ماں کا بیٹوں سے محبت کی وجہ سے شوہر کا حق ضائع نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے تو وہ محبت شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، وہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے. لیکن جب محبت طبیعت کی بنیاد پر ہو، نفسانیت کی بنیاد پر ہو، اس کی کوئی حد کوئی نہیں. وہاں ایک کا حق ادا ہو رہا، دوسرے پہ ظلم ہو رہا. ایک کی طرف محبت کی وجہ سے جھک رہا، دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی اس کا تعلق ہو اللہ کی وجہ سے تعلق ہو. یہاں تک کہ اگر بچہ اٹھا رہا ہے تو اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں اس سے محبت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے ایک مرتبہ میری اہلیہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ تو مجھ سے محبت کیا کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت نے اس کو فرمایا، حضرت نے اس کو منع نہیں کیا، فرمایا ہاں بھائی میں تو آپ کے لیے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. نقصان کیا ہے کہ اس میں تمہارے حقوق کی ادائیگی کا اور زیادہ اہتمام کرتا ہوں. جب اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں تو تمہارے حقوق کی ادائیگی میں اور زیادہ اہتمام کرتا ہوں. تو بھائی سے محبت، بہن سے محبت، بیٹوں سے محبت، بیوی سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، کس لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے محبت ہو. یہ بڑھیا ایمان کی نشانی ہے کہ جس سے بھی تعلق ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا. اور میرے عزیزو جب اللہ کے لیے تعلق ہوتا ہے تو پھر شکایت نہیں ہوتی. اہل جنت کی ایک نشانی بتائی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی سے شکریہ کی امید، کسی سے اجر کی امید نہیں رکھتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس لیے نہیں کرتے کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے گا یا ہمیں اس کا بدلہ دے گا. تو جب سب سے تعلق اللہ کے لیے رکھیں گے تو شکوے کے دروازے بند ہو جائیں گے کہ آپ نے مجھے اس کا بدلہ کیوں نہیں دیا.
راحت کا راستہ یہی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں راحت سے رہنا ہے تو مخلوق سے توقع ختم کر دو. توقع نہ رکھو، شکوے نہیں ہوں گے. جب کسی سے توقع نہیں رکھو گے اور وہاں سے کوئی اچھائی آ گئی تو خوشی بہت ہوگی. توقع نہیں تھی پھر بھی بھلا ہو گیا. اور اگر اس نے کوئی اچھے طریقے سے بدلہ نہ دیا تو توقع تھی ہی نہیں، شکایت نہیں ہوگی. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کی خاطر تعلق ہوگا تو توقع ختم ہو جائے گی. توقع اللہ سے. کیوں کر رہے ہیں کسی کے ساتھ محبت؟ کیوں رکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ تعلق؟ کیوں کسی کے لیے فائدہ اور راحت پہنچائی؟ تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. پھر شکایت نہیں ہوگی، شکوے نہیں ہوں گے. آج بہت بڑے جھگڑوں کی وجہ یہ ہے، بہت بڑے جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ سامنے والا توقع کے مطابق نہیں اترتا. جو اس سے امید رکھی اس پر نہیں اترا، جو اس سے توقع رکھے تھے اس پر نہیں اترا. پھر شکوے شکایت ہوتی ہے. اور ایک یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی اس لیے کر رہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اہل جنت کی نشانی ہے. جو مخلوق سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، بدلے کی امید نہ رکھیں، اپنے اللہ کی رضا چاہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑیا ایمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ سب سے تعلق اللہ کے لیے. اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جب آدمی مشق کرتا ہے کہ اپنے قریب سے قریب رشتوں سے تعلق بھی اللہ کے لیے، تو میرے عزیزو سبحان اللہ، پھر اس کی اپنی مٹھاس ہوتی ہے، پھر اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، پھر اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. جب دونوں کا تعلق اللہ کے لیے ہوگا، بتاؤ کتنا خلوص ہوگا اس میں، اور ایک دوسرے کے لیے اس میں کتنی خیر خواہی ہوگی، اور ایک دوسرے کے لیے وہاں کتنی وفا اور وفاداری ہوگی. اللہ کے لیے میں اس سے تعلق رکھ رہا ہوں. اور یہ رشتے اللہ کے نام پر جو ہوتے ہیں بڑے پائیدار ہوتے ہیں، بڑے پائیدار ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی بنیاد پر ہونے والے تعلق، چاہے وہ دوستی ہی کی کیوں نہ ہو، کل قیامت میں بھی یہ دوستیاں کام آتی ہیں. اور اللہ بھی کہہ رہا کہ وہاں ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن جس دوستی کی بنیاد اللہ بنے گی، اللہ کی عظمت بنے گی، اللہ کی محبت بنے گی، اللہ کی بڑائی بنے گی، یہ دوستیاں کل قیامت تک چلتی رہیں گی، وہاں بھی کام آئیں گی. تو ہر ایک سے محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو پھر یہ محبت شریعت کے دائرے میں بھی ہوگی اور ایک اس کے کچھ حدود بھی ہوں گے، حدود بھی ہوں گے. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ کی طرف سے جو اسے نعمت ملی ہے دین اسلام، محبوب کی سب سے قیمتی چیز میرے پاس آئی ہے، تو مجھے اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اس کی عظمت اور قدر اتنی ہے اس کے دل میں کہ صرف اس خیال سے کہ کہیں میں اس کو چھوڑ نہ دوں، مجھ سے یہ چھوٹ نہ جائے، اسے ایسی تکلیف اور درد محسوس ہو جیسے کوئی آدمی آگ میں جانے سے درد اور تکلیف محسوس کرے. ایسا بڑھیا ایمان. اور میرے عزیزو، یہ بھی حقیقت میں پہلی بنیاد پر ہے. اگر اللہ سے ایسی محبت ہے تو پھر اللہ سے ملی ہوئی چیز کی بھی ایسی قدر ہوتی ہے. آپ کو کوئی محبوب ترین آدمی کوئی چیز تحفے میں دے دے، کتنا سنبھال کے رکھتے.
اور کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کے دین کی بھی ایسی عظمت قدر ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے فخر کی چیز، اس کے لیے فخر کی چیز یہی ہوتی ہے، اننی من المسلمین۔ اس کے لیے فخر کی چیز یہ ہوتی ہے، اس کے لیے عزت کی بات یہ ہوتی ہے، اننی من المسلمین، میرے پاس اسلام کی دولت ہے، میرے مولا نے، میرے محبوب نے مجھے ایک دولت دی ہے اسلام کی، یہی چیز اس کے لیے سب سے بڑی عزت کا سامان بن جاتا ہے، وہ اس پہ فخر کرتا ہے، اللہ نے مجھے اتنی بڑی عزت کی دولت نصیب فرما دی، اننی من المسلمین، میں مسلمان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی، یہ بڑیا شان کا ایمان ہے، تو اسے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہو، ایمان کا ایک مزہ اسے آئے گا، ایمان کا ایک مزہ محسوس ہو۔ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے محبت کو بڑھانے کا، اللہ سے محبت کو بڑھانے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے محبوب کو یاد رکھا کرے، اپنے محبوب کو یاد رکھا کرے۔ کچھ وقت تو آتا ہوتا ہے نا، آدمی بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کر لیتا ہے، لیکن ہر وقت ذکر کرنے کی ایک آسان شکل میرے عزیزو یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے۔ اور دوسرا، اللہ کو یاد کرنے کا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت استعمال کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، دعا کے ذریعے، شکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، شکر کے ذریعے آدمی ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھے، اس کی برکت سے اللہ کی محبت بہت ترقی کرتی۔ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پہلے لوگ بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لیے، فرمایا اب لوگوں کی وہ نہ صلاحیتیں رہیں، نہ ان کے پاس وہ وقت رہا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کے مجدد ہیں، انہوں نے اس کی آسان نسخہ بتایا ہے، فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی آسان شکل یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو دعا کی شکل میں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ چیز مانگ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس مانگنے میں ریا بھی نہیں ہے، آدمی دعا کرے، روئے، مجمع کے اندر کرے، پھر بھی خیال آتا ہے کہ ریا تو نہیں کر رہا، لیکن نہ کوئی دیکھ رہا، نہ کوئی سن رہا، اور یہ چپکے چپکے اپنے اللہ سے مانگ رہا، اللہ سے مانگتے ہی چلا جا رہا ہے، تو اس کی برکت سے اس کا اللہ سے قرب ہو جائے گا۔ اور زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، کتنے مسائل ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو مجھ سے رجوع کرے گا نا، میں اس کی رہنمائی ضرور کروں گا، جو مجھ سے رجوع کرے گا، جو مجھ سے مانگے گا، میں اس کی رہنمائی ضرور کروں گا۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی میرے پاس آتا اور مشورہ کرنے کے لیے، تو میں ایک لمحے کے لیے اس کو اللہ کی طرف رجوع کرتا، اے اللہ کوئی اچھی بات میرے دل میں اس کے لیے ڈال دے، یعنی ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب، دیکھو میرے عزیزو، آج ہر آدمی مشکلات میں دوڑتا ہے تو عاملوں کے پاس بھاگتا ہے، وظیفوں کی طرف۔ اس سے بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میری طرف رجوع کرو گے، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، تمہاری مدد ہوگی، تمہارے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس سے اللہ کا تعلق بھی بڑھے گا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے پیش کرو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا
کہ بڑی سے بڑی چیز میں اپنے اللہ سے مانگتا ہوں، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز یہاں تک کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں۔ بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ سے مانگ رہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ کے سامنے پیش کر رہے۔ تو اللہ کا قرب پانے کا اور آپ سے محبت کو بڑھانے کا آسان راستہ میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں، اور اللہ کی نعمتیں ہر لمحے برس رہی ہیں، اتنی ہیں کہ انگنت ہیں، اتنی ہیں کہ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہا۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ ہر وقت آپ کی زبان پہ دل کی کیفیت اس کے ساتھ ہو۔ یقین جانیں اس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ آپ کے قریب ہو گئے۔ ہر وقت آپ کے دل میں ایک تسلی رہے گی۔ آسان ترین نسخہ ہے اللہ کو پا لینے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کو اپنے محبوب بنانے کا، کہ دعاؤں کے ذریعے چلتے پھرتے اللہ سے مانگ۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات کے ہر موقع پہ امت کو دعا سکھائی ہے۔ ہر وقت کی دعا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، دودھ استعمال کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے، گھر سے باہر نکلا ہے، گھر کے اندر داخل ہوا ہے، سواری پہ بیٹھا ہے، سواری سے اترا ہے، سبحان اللہ، ہر وقت کی دعا بتائی تاکہ ہر وقت یہ بندہ اپنے اللہ سے جڑا رہے، ہر وقت اپنے اللہ سے جڑا رہے، کچھ نہ کچھ مانگتا چلا جا رہا ہے۔ عربی کی دعائیں یاد نہیں تو اردو ہی کے اندر مانگتے رہا کریں، اپنی زبان ہی کے اندر مانگتے رہا کریں۔ یہ اللہ کے قریب ہونے کا آسان راستہ ہے بھائی۔ کون اتنے مجاہدے کرے، کون کہیں چلے کاٹے، لیکن میرے عزیزو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرنا یوں آسان ہے۔ کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں اور ہر وقت شکر کی کیفیت بنائیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ہر وقت شکر کی کیفیت ہو تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ایمان کی پھر شان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر اللہ رب العزت اسے انعام دیں گے اور اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگے، ایمان کا مزہ محسوس ہونے لگ جائے گا۔ تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہا کریں کہ ایمان کس سطح کی ہے۔ یہ بالکل کمزور بھی ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت بالکل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری ایمان کی سطح کیا ہے، مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ میں ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوں؟ آیا یہ قبر میں میری زبان پہ کلمہ جاری کر سکے گا؟ آیا یہ میرے قبر کی اندھیری کال کوٹری میں روشنی پیدا کر سکے گا؟ آیا یہ مجھے معاشر کے میدان میں مجھے کامیاب کر سکے گا؟ آیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی وجہ سے شفاعت کا مستحق بن پاؤں گا؟ میرا ایمان کی سطح کیا ہے، میں دیکھ تو لوں یا رسول اللہ مل ایمان، کیسے پتہ چلا ہے کہ ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیمانہ دے دیا، فرمایا ہر آدمی مرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے لے۔ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے تیری نیکی کرنے کے بعد تجھے خوشی محسوس ہو، جب تجھے نیکی کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو، اور جب تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے
تو پریشان اور غمگین ہو جائے تو سمجھو تیرے پاس ایمان کی روشنی موجود ہے. اذا سرت کا حسنتو کا، جب تو نیکی کرے اور تجھے خوشی ہو. سبحان اللہ، یہی تو ایمان ہے بھائی. ایمان کی حلاوت اسی کا نام تو ہے. مزہ آ گیا. جیسے کہیں سے لاکھوں روپے جیب میں آ جائے، کیا خوشی ہوتی ہے اندر سے. مادی شکلوں کا کوئی نقشہ مل جائے کیسی خوشی ہوتی ہے. اپنا گھر ہی بن کے تیار ہو جائے، اندر داخل ہوتی ہے، کیسا مزہ آتا ہے. کوئی سواری اچھی مل جائے، اس کا مالک بن جائے، اس پر بیٹھ کر کیسے خوشی ہوتی ہے. اولاد کو کوئی دنیا کے لحاظ سے کامیابی مل جائے تو اس کی خبر سن کے کیسی خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایمان بھی ایسا ہی ہے، جب نیکی کر لے تو اندر سے ایسی بہار کی خوشبو اٹھے. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اذا سرت کا حسنتو کا، کہ جب تجھے تیری نیکی اندر سے خوش کر دے. میرا بیٹا فلاں کامیاب جگہ پر کامیاب ہو، خوشی ہوتی ہے خبر سن کے. اور اگر آپ کو یہ خبر میرا بیٹا الحمدللہ متقی بن گیا، گناہوں سے پاک زندگی ہو گئی، آپ کو ایسی خوشی ہونی چاہیے. نیک ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والا. اذا سرت کا حسنتو کا، تجھے تیری نیکی اندر سے خوش کر دے. وسأت کا سیئتو کا، اور تیرا گناہ تجھے پریشان کر دے. اگر مادی لحاظ سے کوئی نقصان ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے نا. بلکہ مادی نقشے کا چھوٹا سا چھوٹا نقصان بھی ہو جائے، چند ٹکوں کا موبائل ہی گر جائے، نئی گاڑی پہ خراش ہی آ جائے، پریشانی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب گناہوں کی ظلمت اس کی ایمان میں اس کی ملاوٹ ہو جائے اور اس کے ایمان کو داغدار کر دے تو ایمان والا ہو کر کیوں پریشان نہ ہو. ایمان بھی ہو اور پھر گناہ کر کے پریشان نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو فرمایا ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو جائے تو پریشان ہو جائے. فأنت مومن، اگر کسی مسلمان کو یہ دولت نصیب ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ایمان کی دولت نصیب کہ اسے گناہ سے پریشانی ہو جاتی ہے. جیسے صاف ستھرا کپڑا پہنا ہوا ہو، ایک دھبا بھی لگ جائے ذہنی طور پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. دھبا لگ گیا. سبحان اللہ. جب دل کی دنیا ایمان کے نور سے منور ہو، وہاں گناہ کی ذرے سی ظلمت کا نشان بھی آ جائے تو آدمی پریشان ہو جایا کرتا ہے. لیکن اگر کپڑے کا دامن داغدار ہے، وہاں ایک دو داغ کے دھبے اور لگ جائیں، احساس ہی کوئی نہیں ہوتا. تو جب دل کی دنیا پر اگر گناہوں کی ظلمت کے دھبے ہیں، وہاں چند گناہ اور بھی ہو جائیں تو احساس نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو، ایمان بڑھیا کیسے ہو، ایمان بڑھیا کیسی ہو، اللہ کا سے تعلق کیسے بڑھے، اس کے لیے میرے عزیزو آسان نسخہ ہے. ہر وقت اللہ کا دھیان ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ دعا کرتے رہیں چلتے پھرتے، شکر کرتے رہیں چلتے پھرتے، پھر انشاءاللہ اللہ کا دھیان دل میں بیٹھ جائے گا. دل میں بیٹھ جائے گا. جیسے بچے کا دیکھنا دل میں بیٹھا ہوا ہے نا، اور بچے کے سامنے کھڑے ہو کر گھٹیا حرکت نہیں کرتے، گھٹیا حرکت نہیں کرتے. ایسی جب اللہ کا خیال بھی ہر وقت دل میں بیٹھ جائے گا تو پھر اس اللہ سے بھی حیا آنے لگ جائے گی. اللہ سے بھی حیا آنے لگ جائے گی. بچے کی ایک حقیقت ہے، اسے دیکھ کر آدمی رک جاتا ہے، تو اللہ کی حقیقت تو بہت بڑی ہے. اللہ کی حقیقت تو بہت بڑی ہے. لیکن اگر آج میں اپنی زندگی میں اس سے نہیں شرما رہا،
آج میں اگر اپنی زندگی میں اس سے نہیں شرما رہا تو میرے عزیزو اس اللہ کا دھیان کوئی نہیں، اس اللہ کا خیال کوئی نہیں۔ تو یہ خیال جمانے کے لیے ہر وقت اپنے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، اور ہر نعمت پہ اللہ کے شکر کرنے کی عادت ڈالو، پھر انشاءاللہ یہ دولت آپ کو زندگی بھر میں کام آئے گی۔ ہر جگہ اللہ کا خیال آئے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے مشق کرنی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی چھوٹی سی کتاب ہے پر نور دعائیں، پر نور دعائیں، اگر وہ لے لیں اور اس میں صبح شام کی دعائیں یاد کر لیں، ہر وقت کی دعائیں یاد کر لیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ورنہ اپنی زبان کے اندر بھی اپنے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اپنے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں، اور جو وقت میرے عزیزو ویسے ہو اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر علی کل حین، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے بعض جگہ تو ایسی ہیں جہاں آدمی جا کر زبان سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن وہاں اللہ کے نعمتیں تو وہاں بھی آدمی استعمال کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ کی نعمتیں تو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے شکر کی کیفیت دل میں بنایا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ نعمت اگر نہ دی ہوتی تو ہر وقت اللہ کی یاد رہتی ہے، اس سے اللہ کے شکر کی کیفیت ہو، مانگنے کی کیفیت ہو۔ اسی سے میرے عزیزو اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اور پھر سب سے تعلق اللہ کے خاطر ہونے لگتا، اور پھر اس کی قیمتی چیز، قیمتی دولت، نعمت اسلام، نعمت ایمان، یہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ محبت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمایا تھا میرے عزیزو، سبحان اللہ، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے تحت ہوا کرتا تھا، ہر ایک سے تعلق محبت اللہ کے لیے، اور جہاں اللہ کی چاہت نہ ہوتی، چاہے اپنا قریبی بھی ہوتا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتا، اور جس سے تعلق ہوتا اللہ کے لیے، اور اتنا ہی ہوتا کہ جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایمان کی شان بتائی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھائی ایسا ایمان نصیب فرما دے، ہاں، اللہ سے یہ مانگا جائے کہ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی۔ اللہ مجھے ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہو کہ حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، کہ جو بھی تیرے طرف سے حالات آئیں، جو بھی حالات آئیں، مجھے اطمینان رہے، مجھے اس پر اطمینان رہے کہ حکیم ذات نے میرے لیے یہی لکھا ہے، علیم ذات نے میرے لیے یہی لکھا ہے، رحیم ذات نے میرے لیے یہی لکھا ہے، میرے لیے اسی میں بھلا ہوگا، اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی۔ ایمان جو اللہ پر، کہ اسے علیم بھی مانتا ہے، اسے حکیم بھی مانتا ہے، اسے رحیم بھی مانتا ہے، اسے رحمان بھی مانتا ہے، اسے قدیر بھی مانتا ہے، پھر اس کی طرف سے جو حالت بھی اس کے لیے لکھی گئی اور جو حالت بھی اسے پیش آئے، یہ مطمئن ہے کہ معاملہ ایسی ذات سے ہے کہ اس سے زیادہ میرے اوپر مہربان کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ میرا کوئی خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو یقیناً اس میں میرے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ اے اللہ ایسا ایمان دے دے، وَرِضًا مِّنَ الْمَعِیشَةِ مَا قَسَمْتَ لِي،
اے اللہ معیشت کے سلسلے میں جو آپ میرے لیے طے کر دیں مجھے اس پر بھی اطمینان نصیب فرما دے. تھوڑا دے حکیم ہے، اس تھوڑے میں میرے لیے بھلائی ہوگی، زیادہ دے دے میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی. جو حالت آپ میرے لیے طے کر دے میں اس پہ راضی ہو جاؤں. اللہ ایسا ایمان دے دے. جب ایمان آتا ہے نا میرے عزیزو، جب اللہ سے محبت تعلق بڑھتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، پھر شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ناشکری ختم ہو جاتی ہے. یہ ایمان ہے کہ بندہ اللہ کے ہر فیصلے پہ پھر راضی ہونے لگتا ہے، ہر فیصلے پہ راضی ہونے لگتا ہے. تو چلتے پھرتے بھی اپنے اللہ سے ایسا ایمان مانگا جائے، اللہ سے یہ تعلق مانگا جائے. اللہ مجھے اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما دے. اللہ مجھے ایسا بڑھیا ایمان نصیب فرما دے. چلتے پھرتے اللہ سے، اور اللہ نے کسی نیکی کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اپنے فضل سے توفیق نصیب فرما. کوئی نیکی کا موقع مل گیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا، اللہ پھر اور اضافہ فرمائیں گے، اور ترقی نصیب فرمائیں گے، آگے ہی بڑھاتے چلے جائیں گے. تو مانگنے میں کوتاہی نہ کریں، شکر کرنے میں کوتاہی نہ کریں. پھر دیکھو میرے عزیزوں کیسے ترقی ہوتی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو میری طرف رجوع کرے گا زیادہ میں اس کی رہنمائی کروں گا، جو شکر کرے گا میں اسے اور زیادہ دوں گا. اس لیے لکھا کسی چیز میں کمی محسوس کرتے ہو تو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس پہ شکر کرو، وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. اگر کسی چیز میں کمی محسوس کر رہے ہو شکر کرو، اللہ وہ بھی دے دے گا. الشکر قید الموجود وصید المفقود. یہ شکر ایسی عبادت ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جو اللہ نے آپ کو نیکیوں کی توفیق دے دی، یا جو آپ کو مادی نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ بھی محفوظ ہو جائیں گی، اور اس کے بدولت اللہ تمہیں اور کی بھی توفیق نصیب فرما دے گا، اور کی بھی توفیق نصیب فرما دے گا. تو چلتے پھرتے عادت بنائیں اپنے اللہ سے مانگتے رہنے کی. اور ویسے بھی اللہ کو میرے عزیزو مانگتا بہت پسند ہے، جو صرف اللہ سے مانگتا ہو. اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. عاجزی، انکساری، ٹوٹا ہوا دل، محتاج، یہ اللہ کو ادائیں بڑی پسند ہیں. تو جب بندہ اللہ سے ہر وقت مانگتا رہتا ہے تو شکستہ دل رہتا ہے، فقیر رہتا ہے، محتاج رہتا ہے، عاجزی اس میں رہتی ہے، انکساری رہتی ہے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. لیکن آپ نے کبھی متکبروں کو دیکھا ہوگا، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے. وہ سب سے مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے نہیں مانگتے. سب سے مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے نہیں مانگتے. لیکن اللہ کو یہ مانگنا، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ بہت پسند ہے. اور وہ ایسے سخی ہیں سبحان اللہ کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا سخی کیوں نہ ہو، آدمی جب بار بار اس سے مانگتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ تنگ آ ہی جاتا ہے. لیکن وہ ذات ایسی دربار ہے اس کا کہ جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا زیادہ پیار کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سلسلے میں ایک مستقل حصہ ہے، مستقل حصہ ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ نے اپنے اللہ سے کیا کچھ نہیں مانگا، کیا کچھ نہیں مانگا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناجات مقبول. حضرت اپنے متعلقین کو یہ پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے کہ روز اس کی ایک منزل دعاؤں کی پڑھ لی جائے، ہفتے میں 7 منزلیں. میرے عزیزو اگر اس کا مطلب معنی سمجھ کے مانگیں گے تو آپ کو وہ دعائیں اپنی طرف کھینچنے لگ جائیں گی.
وہ دعائیں آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگ جائیں گی کہ آپ اپنے اللہ سے کیسی پیاری چیزیں مانگ رہے ہیں. حضرت نے وہ ساری اس کتاب میں جمع کر دی مناجات مقبول میں کہ ایک منزل روز، ہفتے میں 7 منزلیں، اگر اس کو دھیان سے پڑھا جائے، توجہ سے پڑھا جائے اور اس خیال سے کہ میں اپنے اللہ سے کیا لے رہا ہوں، تو ایک وقت آئے گا وہ دعائیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی، مزہ آئے گا. تو یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہیں. اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ پڑھتے رہیں گے وہ چیزیں آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی. پھر آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ سے مانگتے رہیں. تو اللہ کے دربار سے میرے عزیزو اللہ کا قرب لینا ہے، اللہ کی محبت لینی ہے، اللہ سے تعلق لینا ہے، تو آسان راستہ دعا ہے اور آسان راستہ اللہ کا شکر ہے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور عادت ڈالیں اپنی زندگی میں کہ ہر وقت اللہ سے مانگنا. تو خوشی میں ہے شکر کریں، کہ تکلیف میں آ گئی اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر تکلیف کے موقع پہ، ہر پریشانی کے موقع پہ اپنی امت کو جو سبق دیا وہ کیا دیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. تو میرے عزیزو زندگی میں مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، عادت بنائیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی. انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی میں آسانیاں بھی محسوس ہوں گی اور ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا. جب آپ بھی اپنی ہر بات ایسے شخص کو بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اور کسی کو نہیں بتائی لیکن آپ کو بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اور تو میں نے کسی کو نہیں بتائی لیکن آپ کو بتائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، تو بتاؤ اس کے دل میں آپ کی قدر آئے گی نہیں آئے گی؟ یار یہ آدمی ایسا ہے کہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ ہر بات مجھے بتا دیتا ہے، کسی کو بتائے یا نہ بتائے مجھے بتا دے. سبحان اللہ. جب بندے کے دل میں قدر آ سکتی ہے تو جو معاملہ بندہ اپنے اللہ سے کر لے، کسی کو بتائے یا نہ بتائے، اپنے اللہ کے سامنے ہر بات پیش کر دے، بتاؤ اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر آئے گی. کسی کو بتائے یا نہ بتائے لیکن اپنے اللہ سے بات کر دی، اپنے اللہ کو بتا دی، اس سے مانگ لیا، اس سے کہہ دیا، تو اس کے دل اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت آ جائے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بعض لوگ ایسے ہیں جو بڑے خستہ سے لگتے ہیں، کوئی زہری ان کی شان بھی نہیں لگتی، ایسی بوسیدہ سا شکل بنائی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں کہ میرے اللہ نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ ان کی قسم کے لاج رکھ کے وہ کام کر دیتا ہے. بظاہر خستہ سے حالت، کوئی انہیں کہے بھی نہیں کوئی بزرگ ہے، لیکن اس نے اپنے اللہ سے تعلق ایسا بنایا ہوا ہے، ہر وقت اپنے اللہ سے جڑا ہوا ہے، شکر کی شکل میں، دعا کی شکل میں، اللہ کی طرف رجوع کی شکل میں. پھر اللہ اس کی لاج رکھ لیتے ہیں، پھر اللہ اس کا خیال کرتے ہیں. جب یہ ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہتا ہے اللہ بھی اس کے دھیان میں رہتے ہیں. جب اس کے خیالوں میں اللہ رہتا ہے یہ بھی اللہ کے خیال میں رہتا ہے. تو میرے عزیزو بڑھیا ایمان کا آسان ترین نسخہ ہے شکر کی عادت بنائیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگنے کی عادت بنائیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے بھائی، ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مولا کریم جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما.
ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ کہا سنا ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنے تعلق کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، ہماری دنیا آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ مولا کریم ہم سب کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرما۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری گندگیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرما، ہمارا باطن بھی پاک فرما۔ اے اللہ ہمارا ظاہر بھی پاک فرما، باطن بھی پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، شریروں کے حوالے نہ فرما، بے دینوں کے حوالے نہ فرما۔ ہم سب کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں کو حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک فرما۔ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما۔ مولا ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہر ماں باپ کو مولا کریم اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، بچیوں کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں جا چکے ہیں ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کی بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ موذی امراض سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ اے اللہ ساری اسلامی دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، انہیں ظالموں سے، شریروں سے، یہودیوں سے، کافروں سے اے اللہ اپنے فضل سے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے مولا کریم مدد اور نصرت فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے اے اللہ تو ان کی محنت کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ ہماری زندگیاں صلاحیتیں بھی اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا